السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید قوی ہے کہ جملہ مقدس علماء کرام و جملہ مقدس سامعین نظام بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح سے خوش رکھے، آباد رکھے۔ بات کریں گے ایک ویڈیو کے بارے میں جو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ یہ والا ویڈیو ایک جلسے کا ویڈیو ہے، اور جلسے میں ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، ان کا تلفظ صحیح نہیں تھا، اور خطاب کرتے کرتے صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حنجلہ کہہ کے بول رہے تھے، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بولا۔ تو ممبر شریف پر تمام تر علماء اکرام شورا اعظام موجود تھے، جس میں شاعر اہل سنت محترم بھائی گلفام حسانی بھی موجود تھے۔ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا حضرت ادب کے دائرے میں بولا، حضرت حنجلہ نہیں ہے حنظلہ ہے۔ تو یہاں تک تو گلفام بھائی ٹھیک تھے، لیکن مولوی صاحب وہ آگ ببولہ ہو گئے، کہا یہ جتنے شاعر ہوتے ہیں یہ سب جاہل کے جاہل ہوتے ہیں۔ لیکن خامخواہ کی بحث سوشل میڈیا پر، بالخصوص یوٹیوب پر اور فیس بک پر یہ چل رہی ہے۔ ہمارے ہی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، گلفام حسانی کو کہہ رہے ہیں اور مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ عربی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح سے ان کو ادھیڑا نہیں جاتا ہے، گھسیٹا نہیں جاتا ہے، جس طرح سے آپ عزت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ گلفام حسانی صحیح تھے، میں کہہ رہا ہوں، گلفام حسانی نے جب ان کو ٹوکا تب صحیح تھے، ادب کے دائرے میں کہا کہ حنجلہ نہ بولیں حنظلہ بولیے گا۔ میری بات سمجھیں، حنجلہ نہ بولیں حنظلہ بولیے گا، یہاں تک بالکل ٹھیک تھے۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سب جاہل ہوتا ہے، تو گلفام حسانی نے مائک لیا پبلک کو قابو کرنے کے لیے اور سلام کیا اور کہا یہاں پر آ کر تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، ان سے غلط نہیں ہے، مسٹیک ہو گئی ہے۔ مسٹیک یہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت حنجلہ نہ بولیں حنظلہ بولیے گا، جبکہ جیم سے نہیں ہے زے سے ہے، یہاں مسٹیک ہو گئی ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا زے نہیں بلکہ زوئے سے ہے، یہ مسٹیک ہوئی۔ اگر یہاں پر لفظ زے استعمال نہیں کرتے تو بالکل سراسر صحیح تھے حسان بھائی۔ اب لوگ خام خواہ ان کو کھچڑ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی یار۔ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہی خام خواہ ڈرامہ بنا رہے ہیں۔ کوئی غیر سنے گا تو وہ کیا کہے گا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ٹوکا تھا وہ حنجلہ بول لیتے، تو حنظلہ اگر ٹوک دیا تو کوئی غلط نہیں ٹوکا، صحیح ٹوکا تھا۔ لیکن بعد میں مسٹیک کر گئے جذبات میں آ کر، وہاں پر تھوڑا سا تلفظ کے حساب سے ان کو زوئے کہنا چاہیے تھا، زے نہیں ہے بلکہ حنظلہ جو ہے زوئے سے ہے۔ تو خیر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے خود اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ایک غلطی نامہ ایک ویڈیو وائرل کیا ہے سوشل میڈیا پر، کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاعر اسلام گلفام رضا حسانی تمامی برادران اہل سنت و علماء اسلام سے مخاطب ہوں۔ کل پرسوں سے میرا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، لوگ طلبہ اکرام اور علماء حضرات جس کو کافی ٹرول کر رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے اجلاسی عالم سے تعلق رکھنے والے تمامی حضرات اس کو کافی ٹرول کر رہے ہیں۔ تو تقریر کے دوران ایک خطیب صاحب صحابی رسول کا نام حضرت جن کا کے نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو وہ حضرت حنظلہ کے بجائے حضرت حنجلہ بول رہے تھے۔ تو میں نے ان کو روک کر حضرت حنظلہ بتایا، تو میں نے اس میں کہا کہ یہ زے سے ہے۔ تو قواعدی طور پر مجھ سے یہ چوک ہوئی، لغزش ہوئی، جبکہ حضرت حنظلہ زوئے سے ہے۔ تو میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا عثمان مصباحی صاحب قبلہ اور دیگر برادران نے میری رہنمائی کی، تو میں نے اس کو اپنی اصلاح کو، جو میری اصلاح کی گئی، میں نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حنظلہ کو زوئے سے میں تسلیم کرتا ہوں اور وہ وہی ہے، یہ واضح رہے۔ تو یہ کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ قریب 10-11 سال سے ایک لمبے وقت سے کلام خوانی کر رہا ہے، بول بھی رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے، تو کسی ایک لفظ کی تلفظی کسی چوک لغزش کی وجہ سے اس کو جاہل کرنا، کہنا یا اس کی مذمت بنانا، مجھے نہیں لگتا یہ شعار اہل سنت ہے۔ تو یہ بلکہ یہ ہمارے لیے بحث کا موضوع نہیں ہے کہ حضرت حنظلہ جیم سے ہے یا زوئے سے ہے۔ جتنا قابل غور بات یہ ہے، اس سے کئی زیادہ اور اہم بنیادی قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ابھی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اسلاف اہل سنت کا، بزرگان دین کا فیضان کتنا ہم لوگ حاصل کر پائے ہیں۔ جیسا کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودیت
پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے. تمام یہودی تنظیمیں بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں ورلڈ اسطر پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہی ہیں. وہ لوگ کیسے کافر مشرک کس حد تک خباثت کی انتہا کو وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جنگ میں اتر جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے اور اپنی خباثت کے لیے، کفر و شرک کے لیے، بت پرستی کے لیے، یہودیت کے لیے مارنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جتنا تیار وہ ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا تیار ہیں. وہ جنگ میں اترنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں. کیا ہمارے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہم بزرگان دین کا فیضان کتنا حاصل کر پائے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے نام سے ہم کانپتے ہوں، ہمارا جسم لرزہ بر اندام ہوتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ تو میں سب سے زیادہ اس واقعے اور یہ جو ویڈیو مشہور ہوا ہے اس کے ذریعے سے یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را املوی لغزش اور چوک پکڑنے سے بہتر یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اسلاف اہل سنت اور ہمارے بزرگان دین، ان کے جیسے جذبات، ان کے جیسی فکر، ان کے جیسا اخلاق، ان کے جیسا کردار ابھی ہمارے اندر وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم لقد کرمنا بنی آدم اور سب سے افضل امت ہم ہیں، سب سے بہتر ہم ہیں، اشرف المخلوقات ہم ہیں. تو اس کے ترانے گانے اور گنگنانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لائق بھی ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تھے آپس میں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم. تو بس اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو میرے دوست اپنے رخ کو بدلیے، اپنے نظریات بدلیے، اپنی فکر بدلیے.